مدینہ کے گورنر نے جب بلایا اور مشورہ لیا، مشورہ لینے کے بعد میں امام حسین کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تھوڑا سا افراتفری کا ماحول پلیز بند کر دیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، میں آج زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا۔ گورنر مدینہ کے نام پر پہنچا ہے، جلدی کرو حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ حسین ابن علی اپنے نانا مصطفیٰ کے مدینے میں جلوہ گر ہیں، اپنے تمام کنبے کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اب جب گورنر کے نام خط پہنچا ہے، اس نے فوراً خبر بھیجی ہے کہ حسین ابن علی کو دارالامارت میں بلانے کی زحمت کی جائے۔ جب خط پہنچا ہے امام حسین کو، اللہ اکبر، پیغام پہنچا ہے، اللہ اکبر، سمجھ گئے امام حسین کہ اب کوئی بہت اہم بات ہے، اسی لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ امام حسین پہنچے ہیں، گورنر مدینہ کے پاس پہنچے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ گورنر مدینہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ خط دے جا کے گورنر مدینہ امام حسین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ امام حسین نے خط کو اٹھایا، دیکھا اور پڑھنے کے بعد میں اس خط کو بند کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جلدی کرو، گورنر مدینہ کے نام لکھا ہوا تھا وہ خط کہ تم مدینہ کے گورنر ہو اور میں یزید خلیفہ بن چکا ہوں، اللہ اکبر، میری اطاعت کی جائے، جلدی سے حسین ابن علی سے بیعت کو لے لی جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کو لے لی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو جلدی سے اس بات کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ اکبر، امام حسین دیکھتے ہیں اور دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں، اے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کہ وہ حسین جو نانا مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھیلا ہو، وہ حسین جو 1 سال کی عمر سے لے کر بلکہ 55 سے لے کر 55 سالہ زندگی مدینے میں گزار رہا ہو، وہ حسین ایسی آمریت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ وہ حسین یزید کی حکومت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ اور وہ حکومت جس حکومت کا کوئی بنیاد نہیں ہے، جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے خط کو بند کیا ہے اور بند کرنے کے بعد میں حسین نے انکار کیا ہے۔ اے مدینہ کے گورنر سن لے، اب حسین تو بیعت نہیں کر سکتا ہے، حسین تو اپنا خلیفہ نہیں مان سکتا ہے۔ اب جیسے حسین پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہاں پہ مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا، جس کے بارے میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوا کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور مدینہ گورنر سے کہتا ہے کہ سنو حسین ابن علی جا رہے ہیں، یہی وقت ہے، ان سے بیعت لے لو۔ اگر حسین نکل گئے تو تم کو پتا نہیں ہے یہ کن کے بیٹے ہیں، ان کو دوبارہ تم نہیں پاؤ گے۔ اب اتنا جیسے ہی امام حسین نے سنا ہے، پلٹے ہیں، کہا ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، تو مجھے قتل کرے گا۔ جب اتنا کہا ہے امام حسین نے مروان کھڑا کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ مدینہ کے گورنر نے اس کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد میں کہا سنو تم کو پتا نہیں ہے یہ حسین ابن علی کون ہے؟ ارے یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، ہم ان پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مدینہ کا گورنر جو تھا بہت اہل بیت تھا، وہ نبی سے عشق رکھنے والا تھا، نبی سے پیار کرنے والا تھا۔ اب حسین جب اپنے گھر کی طرف پلٹے ہیں پیارے، اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں، اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب جو ماحول تھا وہ گرم ہونے لگا ہے، اس لیے کہ نانا مصطفیٰ کے مدینے میں وہ اب نفرت کی ہوا چلنے والی ہے کہ اگر حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو تلواریں نکلنا شروع ہو جائے گی، اب خونریزی ہونا شروع ہو جائے گی۔ حسین اپنے گھر پہ آتے ہیں، حضرت عباس کو بلا کے کہتے ہیں، اے عباس سنو، ایک پرچہ لے لو، ایک قلم لے لو اور سنو، ہم کو مدینہ چھوڑ کے اب مکہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک زمانہ تھا جب مکہ سے ہجرت کر کے میرے سرکار مدینہ تشریف لائے تھے، آج حسین ان کا نواسا مدینے کو چھوڑ کے مکے کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہے، مدینے کا سفر کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ حسین نے حکم دے دیا ہے، اے میرے گھر والوں تیار ہو جاؤ، آج نانا مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ کے ہمیں مکے ہجرت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، وہ مدینے کی بات کرنے لگا ہو پیارے کہ جب حاجی جا کے 8 دن مدینے میں رہتا ہے، صرف 8 یا 9 دن وہاں پہ طواف کرتا ہے، لیکن جب وہ پلٹنے لگتا ہے، اپنے گھر کی طرف آنے لگتا ہے تو اس کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا جسم تو وہاں سے چلنے لگتا ہے لیکن دل مدینے کی طرف لگا رہتا ہے۔ کاش کہیں پہ مرنے کا موقع مل جائے، کاش نبی کا روزہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ وہ مدینہ کی سرزمین ہے پیارے، اب مدینہ جس میں حسین کی زندگی پر بات چہو ہے، بچپن حسین کا گزرا ہو مدینے میں، اے لوگوں مدینے کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا ہو، مدینے کے نظارے حسین کو دیکھے ہو، جوانی کی بہاریں مدینے کی
گلیے میں حسین کو دیکھتے ہو اپنے گھر پہ تیاری کا حکم دیتے ہیں اے میرے گھر والوں تیار ہو جاؤ ساتھ ہی ساتھ ایک خط لکھتے ہیں اور کس کو لکھتے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام ایک خط لکھتے ہیں کہ اے میرے دوست اے میرے ساتھی سن اب میں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانے والا ہوں اے میرے دوست اگر تجھے اچھا لگے برا نہ لگے تو تو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جا اور اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ حسین کیوں جا رہا ہے تو ایک بات کو سن لے حسین نانا مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے جا رہا ہے بچپن میں حسین نے جو اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے اس کو کربلا کے میدان میں حسین وفا کرنے جا رہا ہے اے میرے حسین کو پتا تھا کہ بچپن میں نانا مصطفیٰ نے نانا مصطفیٰ سے جو وعدہ میں نے کیا ہے نانا مصطفیٰ نے جو جگہ بتائی ہے وہ کربلا کی سرزمین ہوگی جو 6 ماہ بچے کو شہید کیا جائے گا وہ کربلا کی سرزمین ہوگی جو علی اکبر کے جوانی پہ گھوڑے دوڑیں گے وہ کربلا کی ہی دھرتی ہوگی جہاں پہ عباس کے بازو پڑیں گے اے میرے دوست اگر تجھے آنا ہوگا تو آ جانا آؤ تاریخ کے باپ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں پیارے اب حسین ابن علی ہے اللہ اکبر مدینے کی سرزمین ہے وہ مدینے کی سرزمین کی جہاں پر ہم جاتے ہیں جہاں پر کوئی عام آدمی جاتا ہے کہ مدینے کو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں کرتا ہے اس کا دل بھرنے لگتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں لیکن باہر حسین کے دل کو سلام باہر حسین کے جرأت کو سلام باہر حسین کی ہمت کو سلام اب حسین اب چلے ہیں اپنے گھر کے اندر سے جیسے نکلے ہیں اس کی 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن دونوں میں سے جو آپ سمجھ جائے وہ بہتر ہے جیسے ہی حسین گھر سے نکلے ہیں اللہ سے اکبر سیدہ زینب کو بات کی کہتی ہے بھائی حسین آپ کدھر چل دیے ہیں اتنا کہا ہے آپ میں آنسو آ گئے ہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں نانا مصطفیٰ کے روضے پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ اکبر امام حسین اب نانا مصطفیٰ کو آخری سلام کرنے کے لیے چلے ہیں اللہ اکبر پہنچ کے روضے پہ میرے مولا حسین روضے پہ پہنچتے ہیں نانا مصطفیٰ کے مزار پہ پہنچتے ہیں وہ مزار اور نبی کا وہ مقام مدینے کی وہ عظمت ابھی میرے سرکار کو 3 دن وصال کیے ہوئے تھے کہ ایک جو ہے دیہات سے عربی آتا ہے اور آنے کے بعد میں رسول اللہ کو تلاش کر رہا ہے میرے سرکار کدھر ہے میرے سرکار کدھر ہے حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ عربی کہتا ہے اے علی بتاؤ میرے آقا کہاں ہے ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم اپنے سرکار سے ملنے آئے ہیں تو اس وقت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں حضرت مولا شیر خدا نے کہا تھا علی کے مرتضیٰ نے کہا تھا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ سامنے جو مزار ہے یہ سامنے جو مزار نظر آ رہی ہے یہ رسول اللہ کی مزار ہے میرے سرکار کو 3 دن ہو چکا ہے سرکار وصال فرما چکے ہیں میں بتانا تم کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ عربی جب دوڑ کے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آئے تھے مزار پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے دروازے پہ آئے ہیں ہم تو آپ کی چوکھٹ پہ آئے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نجات کا پروانہ کہاں سے ملے گا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر دو تو تم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ تم رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ لیکن اے آقا اب ہمیں نجات کا پروانہ کہاں سے ملے گا اب ہمیں نجات کا پروانہ کون دلائے گا تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت میرے سرکار کی آواز آئی تھی قبر انور سے کہ اے عربی سن لے ارے یہاں کا گانا تیرا کام تھا اور تجھے بخشوانا میرا کام ہے یہ لے تجھے نجات کا پروانہ مل گیا ہے اور محمد یہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حسین چلے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ جاتے ہیں ایک روایت کے مطابق ہے میرے سرکار کی قبر شب ہوتی ہے آپ حسین کو پیار فرماتے ہیں ساری باتیں بتاتے ہیں لیکن آپ جو بھی سمجھ دیجیے میرے آقا حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچے ہیں مزار سیدھو نہیں پڑ گئے کہا یا رسول اللہ آج آپ کا نواسا کربلا جا رہا ہے یا رسول اللہ میں وہی حسین ہوں ساری باتیں مولا حسین اپنے نانا کو رو رو کے بتا رہے ہیں نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ رو پڑتے تھے نانا جان میں وہی حسین ہوں جو حسین 9 سال کی عمر تک آپ کے کانٹوں پہ کھیلا کرتا اے نانا جان میں وہی حسین ہے جس کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی اے نانا جان آج مدینہ چھوٹ رہا ہے نانا جان
مدینہ چھوٹ رہا ہے، میرے مولا حسین ساری داستان کو بیان کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ میرے سرکار اب حسین کو پیار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قبر انور سے ہاتھ نکلا ہے اور میرے آقا حسین کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، سر پہ پھیر رہے ہیں اور آقا حسین صبر کی دعا کر رہے ہیں۔ آقا حسین کے لیے صبر کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے سرکار دعا فرما رہے ہیں، اے مولا میرے حسین کے لیے، میرے بیٹے حسین کے لیے تو صبر بھی عطا فرمانا اور اس پر اجر بھی عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، اور حسین کو بتا رہے ہیں اے حسین کو کربلا کی دھرتی ہوگی، یہاں پہ خیمے لگائے جائیں گے، یہاں پہ تم شہید ہوگے۔ اے حسین یہاں پہ ننھا معصوم علی اصغر شہید کیا جائے گا۔ اے حسین یہاں پہ خیمے لگائے جائیں گے۔ سارا نقشہ امام حسین کے نظروں کے سامنے مولا حسین کے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آقا جو نقشہ بتا رہے ہیں مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک عربی کی صدا حضور سن رہے ہیں، اگر کوئی مدینے سے پکارے تو حسین کو حضور سن رہے ہیں، اگر کوئی دنیا کے کسی کونے سے پکارے تو آقا سن رہے ہیں۔ یہ بتاؤ جب نواسے رسول مزار پر پہنچا ہوگا، اللہ اکبر، آقا کے سینے سے لپٹا ہوگا، اس وقت کیا رسول اللہ نے آقا حسین کی آواز کو نہیں سنی ہوگی؟ کیا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب سے دعا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً میرے سرکار کربلا کا نقشہ بھی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حسین صبر کرنا، تمہارے سامنے بہت مصیبتیں آئیں گی، تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن یہ حسین تمہیں اللہ مع الصابرین کی تصویر بن کے دکھا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے حسین اس کی تعبیر کربلا میں تم کو بن جانا ہے، اے حسین تمہارے قلم میں لرزہ نہ آنے پائے، اے حسین کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نرنے معصوم علی اصغر کے حلق پہ تیر لگے تو تمہارا قدم تک پڑا جائے۔ اے حسین ہرگز نہیں، تم نے جو وعدہ کیا ہے کربلا کے میدان میں وفا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اب دعائیں بن رہی ہیں، اب دعائیں بن رہی ہیں۔ حسین اپنے نانا کے مصطفیٰ کے قبر انور سے اٹھتے ہیں اور جنت البقیع میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں پہ ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی مزار تھی۔ اللہ اکبر، جب مولا حسین ماں کے قبر پہ پہنچتے ہیں، ایک بات بتاؤ، ماں کتنا اعلیٰ درجہ ہوا کرتا ہے ماں کا۔ اب حسین پہنچے ہیں قبر پہ، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، کہا امی آج حسین کربلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کہا ہے خاموش ہو گئے ہیں حسین، اب کوئی بات زبان سے نہیں نکل رہی ہے، ماں کے قبر پہ ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ اپنی آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے امی حسین کے لیے دعائیں کر دو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فاطمہ کہ جن کے آنچل کو کسی نے نہ دیکھا ہو، وہ آج کہاں کھڑا ہے؟ حسین کس کے پاس کھڑا ہے؟ اللہ اکبر، جیسے ہی حسین نے اپنی ساری بات کو بتایا ہے، اے امی جان آپ تمہارے قبر پہ کون آیا ہے؟ یہ وہی حسین آیا ہے جو آپ کا دودھ پیا کرتا تھا، جس کی رگوں میں آپ کا دودھ ہے۔ اے امی جان آج تمہارے قبر پہ وہی حسین آیا ہے جس کے بارے میں نانا نے فرمایا تھا کہ کل ہماری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حسین درد بھری کہانی کو سناتے ہیں، قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے بیٹا فاطمہ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، اگر فاطمہ چاہے اللہ اکبر تو قبر سے نکل کر تجھے دعائیں دینے کے لیے آ جائے۔ لیکن اے میرے لہتے جگر میں کیا بتاؤں، اگر آج میں قبر سے باہر آ جاتی ہوں تو نظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی ہے اور دعائیں دینے کے بعد میں اب حسین چلے ہیں اپنی جان کے قبر سے بھائی حسن کے مزار پہ چلے ہیں، بھائی حسن کے پاس چلے ہیں۔ اے بھائی آج کربلا جا رہے ہیں، نانا مصطفیٰ کا روزہ چھوٹ رہا ہے۔ اے بھائی وہ مدینہ ہے جس کی گلیوں میں ہم کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، امام حسن کے مزار پہ پہنچتے ہیں، کہا تھا اے بھائی جانتے ہو آج وہی حسین آیا ہے جب ہرنی کا بچہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو وہ حسین ہے کہ جب ایک ہرنی کا بچہ تھا، اے بھائی اس کو آپ نے لے لیا تھا، تو حسین وہ ہے کہ جس کے لیے ہرنی نے خود اپنے بچے کو لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے فرمایا تھا اے آقا میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں، اے آقا یہ دوسرا ہرنی کا بچہ ہے، لے کر حسین کو عطا کر دو۔ اے بھائی وہی حسین آج مدینے کو چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے، آج مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تاریخ کے باپ گواہ ہے مسلمانوں، تھوڑی دیر اور سن لو،
امام حسین جنت البقیع سے نکلے ہیں، اللہ اکبر، اپنے گھر کے اندر تشریف لائے ہیں، کیا دیکھا ہے تیاری شروع ہو رہی ہے، اللہ اکبر، گھوڑے پہ کجاوے لانے جا رہے ہیں، آج مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا مصطفیٰ کا روضہ چھوڑ رہا ہے، جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، آؤ میں تمہیں بات اور بتا دوں، تاریخ میں جن کو حضرت صغرا کہا جاتا ہے بخار کے عالم میں تھی، اللہ اکبر، امام حسین جب گھر کے اندر پہنچے ہیں، حضرت عباس قلم لے کے ایک کاغذ لے کے سارے جانے والوں کے نام کاغذ پہ لکھ رہے ہیں، عباس جو ہے، عباس نے اکبر کا نام لکھ لیا ہے، اصغر کا نام لکھ لیا ہے، سکینہ کا نام لکھ لیا ہے، جتنے لوگ جانے والے تھے سب کا نام فہرست میں نوٹ کر لیا گیا ہے، لیکن صغرا کا نام نہیں لکھا گیا ہے، اللہ اکبر، حضرت صغرا پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد اس پرچے کو لیتی ہے، اے بھائی کوئی کیوں نہیں بتاتا ہے کہ یہ تیاری کہاں ہو رہی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ سنو اس پرچے میں جن لوگوں کا نام ہے ان کو مکہ جانا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی پرچہ لے کے حضرت صغرا پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد میں دیکھتی ہے اس میں سارے لوگوں کا نام ہے لیکن اس میں صغرا کا نام نہیں ہے، اللہ اکبر، حضرت صغرا زاروں کا نام رونے لگتی ہے، اے ابا جان مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے، ابا جان مجھے کیوں نہیں لے جایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، حضرت صغرا نے اپنے درد کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر، امام حسین اپنے گھر کے اندر ہے، اب سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر کا جھولا سمیٹا جا رہا ہے، میں معصوم علی اصغر لوگی والے سے بیان کر رہا ہوں، جب جھولے کو سمیٹا جانے لگا ہے، اللہ اکبر، اس وقت صغرا کے دل نے جب دیکھا ہے تو اپنے آپ کو روک نہ سکی ہے، اپنے آپ کو تھام نہ سکی ہے، آنکھ سے آنسو نکلے ہیں اور کہا ہے کہ اے اپنی فضہ ذرا ادھر آؤ، ایک قلم کو لاؤ اور ایک کاغذ کو لاؤ، آج جو صغرا کہتی ہے اس کو لکھو، کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو، کہا لکھو 5 ایسے لوگ ہیں جو میرے جنازے میں نہیں آنا چاہیے، اللہ اکبر، جب اتنا کہا ہے حسین کا دل اللہ اکبر دھڑکنے لگا ہے، آنکھ سے آنسو آ گئے ہیں، کہا بیٹی بتاؤ کون 5 لوگ ہیں، کہا پہلا تو عباس ہے، اللہ اکبر، کہا اگر اب عباس اپنے رجسٹر میں اپنے کاپی میں میرا نام درج کر لیتے تو مجھے جانے کا موقع مل جاتا، کہا بیٹی دوسرا کون ہے، کہا دوسرا اکبر ہے، اگر یہ سفارش کر دیتے، یہ تھوڑا سا سہارا لگا دیتے تو میں بھی آج قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی، اللہ اکبر، پھر کہا حضرت فضہ نے، اے بیٹی بتاؤ اب تیسرا کون ہے، کہا تیسرا اصغر ہے، اگر یہ میرے ساتھ کھیلتا رہتا، روزانہ تو میرے ساتھ کھیلتا تھا، میری گود میں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، مجھ سے اتنا ہل گیا تھا کہ اس کو اگر کسی کے پاس جانے کے لیے کہو تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن آج صغرا کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ اصغر ہے جو آج حضرت صغرا ان گود میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے وہ 6 ماہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے، جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اصغر کو 6 ماہ کے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں اگر اپنی سوکھی زبان کو ہلا دیتے تو پورا کربلا کے زبان نظر آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت صغرا بیان کر رہی ہے کہ یہ 6 ماہ کا ہے لیکن میرے جنازے میں جب بڑا ہو جائے تو یہ آنے کو نہ پائے، جب اتنا کہا ہے حضرت صغرا نے حسین کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، حسین زاروں قطار رونے لگے ہیں، فضہ نے کہا ہے بیٹی بتاؤ اب چوتھا کون ہے، اللہ اکبر، حضرت صغرا بیان کرتی جا رہی ہے، حسین روتے جا رہے ہیں، اب جب حسین کی طرف اشارہ ہوا ہے، کہا اپنی فضہ لکھو کہ میرا حسین میرے جنازے میں نہیں آنا چاہیے، جب اتنا کہا ہے اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، حسین اپنے بازوؤں کو یوں پھیلا کے کہتے ہیں اے صغرا جلدی آ میرے سینے سے لگا، میرے کلیجے سے لگا، اے بیٹی مجھے پتا نہیں ہے، ارے اصغر کی گارنٹی میں نہیں لیتا، اصغر کی گارنٹی میں لے لیتا ہوں، عباس کی گارنٹی چلو میں لے لیتا ہوں، اکبر کی گارنٹی میں لیتا ہوں، یہ سب ہو سکتا ہے واپس آ جائے، لیکن اے صغرا حسین اب جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، نانا مصطفیٰ نے سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کربلا میں نبھانا ہے، اے بیٹی آسینے سے لگ جا، جب اتنا کہا ہے دور میں حضرت صغرا اللہ اکبر حسین کے قدموں سے لگ جاتی ہے، کہا کہ میں اپنی بات منوانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، آپ کو پتا ہے جب بچے کوئی بات نہیں مانی جاتی ہے تو بچے اپنی بات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ آئیڈیا استعمال کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، حسین کے قدموں سے جب صغرا لگی ہے، حسین نے پیار فرمایا ہے صغرا سنو تم صبر کرو، بخار کے عالم میں ہو، تم کو ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر، اگر کوئی آتا جاتا رہے گا
تو ہم مدینے سے پھر ان کو بلا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سغرا کے دل نے پھر کچھ کہا ہے، کہنے کے بعد وہ سغرا نے پھر سوچا ہے اب اصغر کا جھولا بھی سمیٹا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکبر بھی تیار ہو چکے ہیں، اصغر بھی تیار ہو چکے ہیں، عباس بھی تیار ہو چکے ہیں۔ جب سینے سے لگایا ہے، اللہ اکبر، قدموں سے لگ کے دعا فرمائی ہے۔ مولا حسین نے تو اس وقت کہا تھا اے سغرا تم کو پتا نہیں ہے، ارے میرے نکاح کے بعد جب میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے مولا نانا کی جدائی ستا رہی ہے، نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، اے مولا مجھے سہارا دے دے، مجھے سہارا دے دے، اور امی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، اے مولا مجھے سہارا دے دے۔ اے سغرا تم کو پتا نہیں ہے اس وقت جب میں نے دعا کی تھی تو اللہ نے اکبر کو پیدا فرمایا تھا، اور اکبر کی شان یہ ہے کہ جب نبی کا چہرہ ہے اللہ اکبر وہ اکبر سے مشابہت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اکبر کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو نبی کی یاد آ جایا کرتی ہے، جب اکبر کے چہرے پہ نظر پڑا کرتی ہے تو نبی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑا پتا ہے امی کے جتنی خوبیاں تھی اللہ نے ویسے ہی تم کو عطا فرمائی ہے۔ امی کے نقش قدم پہ تم چل رہی ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ، اے سغرا یہیں پہ قیام فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ اب پھر سغرا نے پلٹ کے کہا ہے اللہ اکبر کہ اے حسین اگر ایسے نہیں لے چلتے ہو تو ایک کام کرو، تم کو یہ اگر فکر ہے کہ ہمارے پاس سواریاں کم ہے، ہمارے پاس کھانے کم ہے، اللہ اکبر اس بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا پیارے کہ جب ایک بچہ اپنے باپ سے اس درد کا اظہار کر رہا ہو یا اس کی محبت میں اس کے سامنے رو پڑتا ہو تو پھر باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی، اس وقت باپ کے دل کا حال کیا ہوگا۔ حضرت سغرا کہتی ہے ابا جان اگر آپ ایسے نہیں لے کے چلتے ہیں تو مجھے لوڑی بنا کے لے کے چلے، مجھے غلام بنا کے لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سغرا کہتی ہے کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اگر سواری کا انتظام نہیں ہے، اے بابا میں پیدل چلتی ہوئی نظر آؤں گی، اے بابا جب ضرورت پڑے گی آپ وضو کرنے کے لیے پانی میں آپ کو لا کے دے دیا کروں گی، آپ کا مصلی سغرا بچھا دیا کروں گی، اے بابا ساتھ لے کے چلو۔ قسم خدا کی مسلمانوں یہ درد حسین ایسے برداشت کر رہے تھے، یہ حسین کی ہمت ہے، یہ حسین کا حوصلہ ہے، یہ حسین کا کلیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین اب سارے سامان کی تیاری کرتے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، حسین اپنے چند گھر والوں کے ساتھ اب چلنے لگتے ہیں اور مدینے سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ وہ مدینہ کہ جہاں سے ایک حاجی کا آنے کا دل نہ کرے، آج حسین کا مدینہ، حسین مدینے سے چل رہے ہیں، نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور مدینے والے آج کہتے ہیں اے حسین نہ جاؤ۔ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی آپ کی یاد آ جایا کرتی ہے، اے حسین مدینے سے رخصت ہو کے نہ جاؤ، ہم کس کے سہارے جیئیں گے، اے حسین مدینے میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو۔ لوگوں نے دامن پکڑ کے کہا تھا اے مولا حسین آپ مدینے سے تشریف لے کے نہ جاؤ، اس لیے کہ جب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ خطبہ دیتے ہیں، مولا حسین اس وقت نانا مصطفیٰ کی یاد آ جایا کرتی ہے، ہم اپنے دل کو سکون میں کر لیا کرتے ہیں، ہم صبر حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اے مولا حسین آپ مدینے سے رخصت ہو کے نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ساری عورتیں سارے مرد التجا کر رہے ہیں اے حسین کو مدینے کو چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن حسین نے کہا تھا کہ اب ہمیں جانا ہوگا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں نانا مصطفیٰ کا پاک شہر، نانا مصطفیٰ کا برکت والا شہر، نانا مصطفیٰ کا عظمت والا شہر اس میں خون ریزی ہو۔ اب حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے سے یہ چند ساتھیوں کے ساتھ، مدینے سے چند گھر والوں کے ساتھ حسین چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے سے باہر نکل رہے تھے حسین مڑ کے نانا مصطفیٰ کا روضہ دیکھ رہے تھے، آج نانا مصطفیٰ کا روضہ چھوٹ رہا ہے، اب ہو سکے گا آنے کو یہاں پہ نانا مصطفیٰ کے روضے کو دیکھنے کا موقع میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سارے خاندان کے لوگ نانا مصطفیٰ کا مڑ کے روضہ دیکھتے جا رہے تھے، چلتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آؤ تاریخ کے باب کو پڑھتے ہیں۔ امام حسین مدینے سے رخصت ہو کر اب مدینہ تشریف لانے والے ہیں، اس سے پہلے مکہ تشریف لانے والے ہیں، اس سے پہلے مکے میں خبر پہنچ چکی تھی کہ نواز رسول آنے والے ہیں، جگر کو شہر بطول آنے والے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے اور سارے لوگوں میں اطلاع ہو چکی تھی کہ آج نواز رسول مکے کی سرزمین پر تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے مکے کے جتنے لوگ تھے وہ نواز رسول کا انتظار کر رہے تھے، ان کی
قسمت کا ستارہ بلندیوں پہ تھا، سارے خوشی میں جھوم رہے تھے کہ آج نواسے رسول تشریف لانے والے ہیں، آج جگر گوشے بطول تشریف لانے والے ہیں۔ میرے حسین کا یہ نورانی قافلہ چلتا، مدینے سے چلتا پھرتا، اللہ اکبر، مکے کی سرزمین پہ جب پہنچتا ہے سارے لوگ استقبال کرتے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی قلم کا بوسہ دے رہا ہے، سارے لوگ اپنے آپ پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی معراج سمجھ رہے ہیں کہ آج کون تشریف لایا ہے، آج کون تشریف لایا ہے مکے کی سرزمین پر۔ اللہ اکبر، ارے حسین کا وہ ہے کہ کس احتیاط سے کانٹے پہ چل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ، سمجھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت